اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہندو بھی یہود و نصارہ کی طرح مسلمانوں کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بھارت میں شب برات کے موقع پر ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، مگر خود اپنے ہی جال میں بری طرح سے پھنس گئے۔ رام مندر میں مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ ترتیب دیا گیا، مگر ایسا کیا ہوا کہ ہندوؤں کی چال الٹی پڑ گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کو مسلمانوں کی زندگی میں انتہائی اہمیت حاصل ہے، اور تمام مسلمان انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور پوری رات درود پاک، نوافل اور دیگر عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس رات میں سوائے 7 اشخاص کے تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کی زندگی میں آنے والے سال کا دار و مدار اسی رات پر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخشش فرماتا ہے، مگر ہندو مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی دل آزاری کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مسلمانوں کی عید ہو، رمضان یا کوئی دوسرا تہوار ہو، وہ لازمی کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچے۔ خصوصی طور پر بھارت کے مسلمان انتہائی بے کسی اور بے بسی کے عالم میں ہیں، جہاں پر نہ تو اذان دینے کی اجازت ہے اور نہ ہی کھل کر عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنا کوئی تہوار بخوشی منا سکتے ہیں۔ انہیں اپنا ہر تہوار منانے کے لیے، ہر عبادت کو انجام دینے کے لیے پہلے رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا پیش کرنی پڑتی ہے کہ ان کا دین اور ان کی عبادات کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر اتنا کرم رکھے کہ وہ اپنی عبادات کو بنا کسی لڑائی یا فساد کے انجام دے سکیں اور ہندوؤں کے شر سے محفوظ رہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، حالیہ دنوں میں رام مندر کا افتتاح کیا گیا، اور اس مندر کو ٹھیک اسی جگہ بنایا گیا جہاں کبھی مسلمانوں کی مقدس اور قدیم عبادت گاہ بابری مسجد ہوا کرتی تھی۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر نے مسلمانوں کو جیسے توڑ کر رکھ دیا تھا، ایسے میں شب برات کی آمد ان سب کے زخموں پر مرہم لگنے کا سبب بنی۔ سبھی مسلمان اہتمام سے عبادت کرنے لگے، مگر یہاں بھی ہندو اپنی فتنہ انگیزیوں سے باز نہ آئے۔ ایودھیا میں رام مندر کی حدود سے نکل کر مسلمانوں کے گھر تھے۔ یہ گھر بہت معمولی تعداد میں تھے، جبکہ بیشتر ہندو گھرانے آباد تھے اور مسلمانوں کی عبادت اور ان کے جوش و خروش کو دیکھ رہے تھے۔ ایک انتہائی نامی گرامی پنڈت جو کہ بہت مشہور تھا اور انٹرنیشنل لیول تک مذاہب کے متعلق بحث و مباحثوں میں شرکت کرتا تھا، ان کا گھر بھی مسلمانوں کے گھروں کے ساتھ ہی تھا۔ ان کا ایک 17 سالہ بیٹا اپنے گھر سے رام مندر کی طرف جا رہا تھا اور رام جی کے نعرے لگا رہا تھا، جب اس کا ٹکراؤ ایک مسلمان گھرانے کے بچے سے ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کے لیے دل میں پہلے ہی بغض پال رکھا تھا۔ ہندو پنڈت کا بیٹا غصے میں آ گیا اور وہ مسلمان بچے کو باتیں سنانے لگا۔ کچھ باتیں مسلمان بچے سے برداشت نہ ہوئیں اور اس نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ دونوں میں اچھی خاصی بحث ہو گئی اور یہ طے پایا کہ دونوں ہی اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل دیں گے،
مگر مسلمان بچے نے یہ کہتے ہوئے ایک دن بعد کا وقت لیا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، پوری رات ہم جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس لیے کل کے دن اس بارے میں بات کی جائے۔ ہندو پنڈت کا بیٹا اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اس طرح سے مسلمان بچے نے اپنی پوری رات اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتے ہوئے گزار دی، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ جو بھی بات دلائل کے ساتھ کرے اس کے دلائل میں وزن ہو، کیونکہ اس کا علم بہت محدود تھا۔ وہ تو اسلام کی بنیاد کے بارے میں بھی چند ایک باتیں جانتا تھا۔ اس نے اس قدر گہرائی سے اسلام کا مطالعہ نہیں کر رکھا تھا جتنا کہ ہندو پنڈت کے بیٹے نے اپنے مذہب کا کر رکھا تھا۔ مسلمان بچہ تھوڑا پریشان تھا، مگر اسے پھر بھی اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا، اور اللہ تعالیٰ پر یہی پختہ بھروسہ اس کی پریشانی کو دور کر رہا تھا۔ پوری رات دعا اور عبادات میں گزار دی۔ اگلے دن جو مسلمان بچہ مباحثے کے لیے طے شدہ جگہ پر گیا تو ہندو پنڈت کے بیٹے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کافی زیادہ انتظار کے بعد بھی وہ نہ آیا۔ لوگ اس کے منتظر تھے۔ اس کے گھر میں پیغام بھیجا گیا، مگر گھر میں یہی پتہ چلا کہ وہ تو کب سے جا چکا ہے۔ سب لوگ پریشانی سے ہندو پنڈت کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سبھی کی زبانوں پر صرف ایک سوال تھا کہ آخر ہندو پنڈت کا بیٹا گھر سے نکل آیا تو پھر کہاں گیا؟ سب لوگوں کی طرح مسلمان بچہ بھی سب باتوں کو بھول کر ہندو پنڈت کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ تلسی کے پودے کی طرف مسلمان بچے کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ہندو پنڈت کا بیٹا ڈرا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گھٹنوں میں چہرہ چھپایا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ مسلمان بچہ آہستہ سے اس کے پاس پہنچا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ہندو پنڈت کے بیٹے نے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے چہرہ اٹھایا تو مسلمان بچے کی طرف دیکھ کر اس کا رنگ اور بھی اڑ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روتا رہا ہو، کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مسلمان بچے نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس طرح سے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ تم تو بہت بہادر ہو۔ مسلمان بچے کی بات سن کر ہندو پنڈت کا بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بحث کی، لیکن اب میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ مسلمان بچہ اس بات کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، مگر تبھی وہاں پر کچھ لوگ اور آ گئے اور انہوں نے دونوں کو دیکھ لیا۔ ہندو پنڈت کے بیٹے کو وہاں سے اٹھایا گیا اور ہندو پنڈت کے سامنے لے جایا گیا۔ ہندو پنڈت بھی اپنے بیٹے سے اس طرح سے ڈرنے اور رونے کی وجہ پوچھنے لگا تو ہندو پنڈت کے بیٹے نے جو کہا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے میری آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلنے کا سبب ایک خواب بنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رام مندر پر حد سے زیادہ روشنی ہے، جیسے آسمان کا سارا نور رام مندر پر اتر آیا ہو۔ میں اس سے بہت خوش ہوا، مگر جیسے جیسے مندر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، غور کرتا جا رہا تھا، تو مجھے وہاں پر فرشتوں کی قطاریں نظر آنے لگیں، اور ان سب کے درمیان مجھے بابری مسجد نظر آئی جو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ رام مندر کا وہاں نشان بھی نہیں تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ یہ سب خواب ہے۔ میرا وجود پسینے سے شرابور تھا، مگر میں اس خواب کی حقیقت دیکھنے کے لیے رام مندر کی طرف بھاگا، اور جب میں یہاں پر پہنچا تو سچ میں یہاں پر میرے خواب والا وہی منظر تھا۔ میں بہت ڈر گیا اور تلسی کے پودوں میں چھپ کر بیٹھ گیا، کیونکہ مباحثہ کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ہندو پنڈت نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا، جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ تمہارے لیے ایک اچھا اشارہ ہے، اگر تم چاہو تو اسلام قبول کر سکتے ہو۔ ہندو پنڈت کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اس کے گھر والوں کو بھی ہدایت نصیب ہو اور وہ بھی جلد ہی اسلام قبول کر لیں۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔